اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین آج ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ بزم غم کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام جہلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کا اسپیشل پروگرام ہے، جو کہ آج ہم آپ کی خدمت میں رات گئے پیش کر رہے ہیں۔ رات گئے اس وجہ سے کیونکہ وجہ ہے کہ آپ سارے جتنے بھی مومن مومنات اس وقت تمام اپنے عزا خانے سے فارغ ہو کے، ماتم اور مجلس سے فارغ ہو کے اس وقت گھر پہنچ چکے ہوں گے، اور ہدایت ٹیلی ویژن ایک چھوٹے سے عزا خانے کی صورت میں آپ کے گھروں میں اس وقت یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، تمام پورے محرم پہلا عشرہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ آپ رہے، اور صرف پہلا عشرہ ہی نہیں بلکہ آج تک، اور صرف آج تک ہی نہیں بلکہ جب سے ہدایت ٹیلی ویژن وجود میں آیا ہے آپ ہمارے ساتھ امام کی خوشی میں خوش اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب مل کے ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر اہل بیت کا غم مناتے ہیں۔ اور آج ہمارے شب چہلم آپ کے ساتھ ہم پھر ایک مرتبہ منا رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سیگمنٹ سے پہلے بھی کہ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب موجود ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ وہ ہدایت ٹیلی ویژن کے پر آتے ہیں، اور آج مینچسٹر میں اللہ فاؤنڈیشن سے مجالس سے فارغ ہو کے اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپنے ایک نو تصنیف مرثیے کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خدمت میں مرثیہ پیش کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت فرش اعضا پہ تشریف فرما رہیے، اور کل انشاءاللہ صبح اس پروگرام کا ریپیٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جناب ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب سے ہر آدمی واقف ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں ان کو۔ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں۔ اپنی اتنی مصروفیات کے باعث آپ نے اتنی ساری آپ بزی رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں ہمارے ساتھ ہدایت ٹیلی ویژن پہ ہر سال کی طرح اس طرح بھی آپ نے اس سال بھی اپنا ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین میں اب جو ہے دعوت سکون دوں گا جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کو کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مجلس عزا کا تو آپ نے آغاز سوزخانی سے اور مرثیے سے کر ہی دیا ہے، تو یہ میرا مرثیہ ہے، اس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پر۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ بی بی کے تمام پہلو حیات کو تمام پہلو حیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس تہذیب بنی ہاشم کو بھی کہ جو عرب کے جاہلیت اور جہالت والے معاشرے میں جہاں بنی ہاشم نے ایک تہذیب کو روشناس کروایا ہے، اور کچھ اس میں ایسے بند بھی ہیں کہ جس میں عرب میں کچھ جاہلیت کی رسمیں جاری تھیں اور بنی ہاشم نے اس کو کیسے ختم کیا ہے، اور پھر بی بی کے والد یعنی جناب اسد ان کا بھی تذکرہ ہے، بی بی کا بھی تذکرہ ہے، پھر بی بی کا 13 رجب کو کعبے کی طرف جانا اور مولا کائنات کا اس دنیا میں آنا، اور پھر اس کے بعد مرثیہ اسی طرح اپنے معراج کی طرف جاتا ہے اور پھر مصائب کی طرف آ جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح میں نے کہا چھوٹا سا ایک تعارف، اور اس کے بعد بند آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور شروع ہوتا ہے یہ علم و تہذیب کے استعارے سے، اور انہی استعاروں کو ساتھ لیتے ہوئے پورا مرثیہ اپنی بام کمال تک پہنچے گا۔ بس بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم و تہذیب شرافت کا نشاں ہوتے ہیں، علم و تہذیب شرافت کا نشاں ہوتے ہیں، خون صالح کی نجابت کا نشاں ہوتے ہیں، وسعت ذہن و ذکاوت کا نشاں ہوتے ہیں، نسبی وصف شجاعت کا نشاں ہوتے ہیں، نسبی وصف شجاعت کا نشاں ہوتے ہیں۔ کس کو دنیا میں فضائل کی وہ جاگیر ملی، بنی ہاشم کو دو عالم میں جو توقیر ملی۔
تو بنی ہاشم نے یہ دکھلایا کہ کیا ہے تہذیب، سطح آئینہ باطن کی جلا ہے تہذیب، فکر گمگشتہ اندھیرا ہے ضیا ہے تہذیب، جادہ حق کے لیے شمع بقا ہے تہذیب، ساتھ تہذیب کے گرد علم بھی تاباں ہو جائے، ساتھ تہذیب کے گر علم بھی تاباں ہو جائے، علم خالق کی قسم آدمی انسان ہو جائے، علم خالق کی قسم، ساتھ تہذیب کے گر علم بھی تاباں ہو جائے، علم خالق کی قسم آدمی انسان ہو جائے۔ تو علم ہے نوح کی پتوار سفینہ تہذیب، علم ہے نوح کی پتوار سفینہ تہذیب، علم اخلاص براہیم ہے کعبہ تہذیب، علم اخلاص براہیم ہے کعبہ تہذیب، طور سینہ ہے اگر علم تو موسیٰ تہذیب، طور سینہ ہے اگر علم تو موسیٰ تہذیب، مصطفیٰ علم مجسم ہے مدینہ تہذیب، مصطفیٰ علم مجسم ہے مدینہ تہذیب، علم و تہذیب کو مربوط نبوت نے کیا، علم و تہذیب کو مربوط نبوت نے کیا، نشر اس کو بنی ہاشم کی ثقافت نے کیا، نشر اس کو بنی ہاشم کی ثقافت نے کیا۔ تو کئی رسمیں تھیں جہالت کی عرب میں جاری، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کئی رسمیں تھیں، اس میں ایک رسم ہے اور اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ کئی رسمیں تھیں جہالت کی عرب میں جاری، احتفاظ ان میں تھی ایک رسم خرد سے آری، احتفاظ ان میں تھی ایک رسم خرد سے آری، بھوک سے اپنا وجود ان پہ جو ہوتا بھاری، موت سے پہلے ہی موت اپنے پہ کرتے طاری، موت سے پہلے ہی موت اپنے پہ کرتے طاری، قبر میں اپنی وہ خود اپنے کو رکھ لیتے تھے، اس طرح موت کا منہ زیز سے بھر دیتے تھے۔ ختم ہاشم نے ہی اس رسم جہالت کو کیا، ختم ہاشم نے ہی اس رسم جہالت کو کیا۔ ایک دن آپ کے فرزند اسد نے یہ کہا، ختم ہاشم نے ہی اس رسم جہالت کو کیا، ایک دن آپ کے فرزند اسد نے یہ کہا، ہے میرے دوست کے گھر فاقے پہ فاقہ بابا، یعنی کچھ 4 یا 5 برس کا سن ہے جناب اسد کا، اور اس وقت کی ایک روایت ہے کہ ایک دن آپ کے فرزند اسد نے یہ کہا، ہے میرے دوست کے گھر فاقے پہ فاقہ بابا، آپ دیدہ ہو پسر ماں سے یہ دیکھا نہ گیا، آپ دیدہ ہو پسر ماں سے یہ دیکھا نہ گیا، بھیج کر آب و غذا فاقہ زدوں کے گھر پر، رکھ لیا تاب ابد تاج سخاوت سر پر۔ تو سب قبیلوں میں یہ ہاشم نے کیا پھر اعلان، سب قبیلوں میں یہ ہاشم نے کیا پھر اعلان، بھوک اور خوف سے گر چاہتے ہو حفظ و امان، یوں ہی گھر بیٹھے تو ہوگی نہ یہ مشکل آسان، یوں ہی گھر بیٹھے تو ہوگی نہ یہ مشکل آسان، دوسرے شہروں کو لے جاؤ یہاں کا سامان۔ تجارت سکھائی، بنی ہاشم نے تجارت سکھائی، دوسرے شہروں کو لے جاؤ یہاں کا سامان، جب سمجھ جاؤ گے ملکوں میں تجارت کرنا، سہل پھر ہوگا عزیزوں کی کفالت کرنا، سیل پھر ہوگا عزیزوں کی کفالت کرنا۔ تو فکر ہاشم کی بلندی تھی یہ اللہ اللہ، پا گئے اہل حرب بھوک کی لعنت سے پناہ، عزت نفس کے سائے میں ملی زیست کی راہ، میرے دعوے پا لإلاف قریشن ہے گواہ، میرے دعوے پر لإلاف قریشن ہے گواہ، خوف کو امن سے ایک چشم ہنر نے بدلا، ظلمت راہ کو ہاشم کی نظر نے بدلا، ظلمت راہ کو ہاشم کی نظر نے بدلا۔ تو بنی ہاشم تھے عرب کے لیے اکرام کی حد، یوں مشیت سے ملا کرتی ہے بندوں کو مدد، ایک فرزند جو تھا حضرت ہاشم کا اسد، ان کی بیٹی کا پسر بن گیا ایمان کی سند۔ ایک فرزند جو تھا حضرت ہاشم کا اسد، ان کی بیٹی کا پسر بن گیا ایمان کی سند، ایسی بیٹی جو بنی باپ کی عزت کا نشان، اب بھی ہے لفظ اسد جاہ و جلالت کا نشان، اب بھی ہے لفظ اسد جاہ و جلالت کا نشان۔ گو عرب کے لیے ذلت کا سبب تھی دختر،
گو عرب کے لیے ذلت کا سبب تھی دختر، دور تک دیکھ رہی تھی بنی ہاشم کی نظر، دور تک دیکھ رہی تھی بنی ہاشم کی نظر، فاطمہ آئیں اسد کے لیے رحمت بن کر، فاطمہ آئیں اسد کے لیے رحمت بن کر، آنکھ کا تارا سمجھتا تھا انہیں گھر کا گھر، قوم کے جہل نے جب بیٹی کو زحمت سمجھا، قوم کے جہل نے جب بیٹی کو زحمت سمجھا، بنی ہاشم نے اسے باعث رحمت سمجھا، بنی ہاشم نے اسے باعث رحمت سمجھا، بنی ہاشم نے اسے باعث رحمت سمجھا، تو گھر سے حاصل ہوئے وہ بنت اسد کو اطوار، جن میں تہذیب و تمدن کے نہاں تھے انوار، وہ بزرگوں کا ادب اور وہ لہجے کا نکھار، کرتی تھی ایسی ایک آغوش مشیت تیار، کرتی تھی ایسی ایک آغوش مشیت تیار، اپنی وسعت میں جو اسلام کا گہوارہ ہے، جو بھی اس گود میں پل جائے وہ شہپارہ ہے، جو بھی اس گود میں پل جائے وہ شہپارہ ہے، سید مکہ جو تھے شیبہ افلاک حشم، شیبہ یعنی جناب عبد المطلب، سید مکہ جو تھے شیبہ افلاک حشم، ان کے بھائی تھے اسد، نام کی صورت زیغم، ان کے بھائی تھے اسد، نام کی صورت زیغم، یوں کیا بھائیوں نے اپنا تعلق محکم، فاطمہ اور ابو طالب کا ہو رشتہ باہم، دو بھائیوں کی اولاد ہے، یوں کیا بھائیوں نے اپنا تعلق محکم، فاطمہ اور ابو طالب کا ہو رشتہ باہم، اس طرح نسل براہیم دوبالا ہو جائے، شجرہ پاک کے پھولوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو شیبۃ الحمد نے پیغام اسد کو بھیجا، یعنی عمران کا ہو بنت اسد سے رشتہ، یہ بمنشائے خدا ان پہ ہوا تھا القا، یہ بمنشائے خدا ان پہ ہوا تھا القا، کہ ہو مربوط بہم نور کے دونوں دریا، کہ ہو مربوط بہم نور کے دونوں دریا، تھا یہ مقصود کہ منزل پر مشیت پہنچے، وقت پر نسل خلیلی میں امامت پہنچے، وقت پر نسل خلیلی میں امامت پہنچے۔ تو ساقی جام خرد وقت ہے میخاری کا، ساقی جام خرد وقت ہے میخاری کا، ذکر عقد ابو طالب کی ہے تیاری کا، ذکر عقد ابو طالب کی ہے تیاری کا، رنگ دکھلانا ہے کچھ چہرے کی گلکاری کا، نور کے جام سے عالم ہو ضیا باری کا، یوں نجابت کے حسین پھول کھلے پہلی بار، یوں نجابت کے حسین پھول کھلے پہلی بار، عقد ہے ہاشمی کا ہاشمی سے پہلی بار، عقد ہے ہاشمی کا ہاشمی سے پہلی بار۔ تو دولہا عمران سا ہے بنت اسد سی دلہن، دولہا عمران سا ہے بنت اسد سی دلہن، رنگ گلشن جو ہے دولہا تو دلہن بوئے چمن، شمع فانوس تقدس ہے انہی سے روشن، مرکز دائرہ دین ہے ان کا آنگن، ان کے ہی خون سے توحید ضیا پائے گی، کربلا ان کے ستاروں سے چمک جائے گی، کربلا ان کے ستاروں سے چمک جائے گی۔ تو شیبۃ الحمد نے تیار کیا دولہا کو، شکر معبود سے زوبار کیا دولہا کو، صحرا پہنا دیا سردار کیا دولہا کو، صحرا پہنا دیا سردار کیا دولہا کو، حسن کا مطلع انوار کیا دولہا کو، روشنی دیکھ کے تاروں نے جھکا لی نظریں، روشنی دیکھ کے تاروں نے جھکا لی نظریں، چاند کو بھول کے دولہا پہ جما لی نظریں، روشنی دیکھ کے تاروں نے جھکا لی نظریں، چاند کو بھول کے دولہا پہ جما لی نظریں۔ تو شیبۃ الحمد بسط شان تھے آگے آگے، ساتھ عبداللہ چلے بھائی کا بازو تھامے، دوسری سمت رواں حمزہ و عباس بھی تھے، آج کچھ اور تھے انداز بنی ہاشم کے، آج کچھ اور تھے انداز بنی ہاشم کے، ایک ایک گام بسط فخر و مباحات چلی، ایک ایک گام بسط فخر و مباحات چلی، جانب برج اسد شیر کی بارات چلی، جانب برج اسد شیر کی بارات چلی، کارواں منزل مقصود پر جب آ پہنچا، کارواں منزل مقصود پر جب آ پہنچا،
خود ہی عمران نے عقد اپنا بسط شان پڑھا. جناب ابو طالب نے خود اپنا عقد اور جناب عبد المطلب کے کہنے سے جناب ابو طالب نے خود اپنا خطبہ عقد پڑھا. کارواں منزل مقصود پر جب آ پہنچا خود ہی عمران نے عقد اپنا بسط شان پڑھا. خطبہ عقد کا یوں آپ نے آغاز کیا, سب تھے حیران بلاغت نے لبوں کو چوما. سب تھے حیران بلاغت نے لبوں کو چوما. امرؤ القیس کے اشعار بھی کم لگتے تھے. امرؤ القیس بہت بڑا شاعر تھا عرب کا. امرؤ القیس کے اشعار بھی کم لگتے تھے, خود عرب ان کے مقابل میں عجم لگتے تھے. خود عرب ان کے مقابل میں عجم لگتے تھے. امرؤ القیس کے اشعار بھی کم لگتے تھے, خود عرب ان کے مقابل میں عجم لگتے تھے. تو بولے عمران کہ حمد اس کے لیے ہے زیبا. اب یہ خطبہ ہے اور اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ بولے عمران کہ حمد اس کے لیے ہے زیبا, جو کہ ہے رب حتیم و فلک و عرش علا. جو کہ ہے رب حتیم و فلک و عرش علا. ہادی و منتخب دہر ہمی ہیں بخدا. ہادی و منتخب دہر ہمی ہیں بخدا. طاہر و سید و سردار ہمیں حق نے کیا. طاہر و سید و سردار ہمیں حق نے کیا. ہر برائی سے ہمیں دور رکھا ہے حق نے. ہر برائی سے ہمیں دور رکھا ہے حق نے. آیت اللہ فقط ہم کو کہا ہے حق نے. ہر برائی سے ہمیں دور رکھا ہے حق نے. آیت اللہ فقط ہم کو کہا ہے حق نے. تو سب قبائل میں ہمیں کو یہ فضیلت بخشی. سب قبائل میں ہمیں کو یہ فضیلت بخشی. یہ میری کتاب جناب ابو طالب پہ آئی ہے, اس میں پورا خطبہ عربی زبان میں موجود ہے, جس کو دیکھنا ہو اس میں دیکھ لے کہ سب قبائل میں ہمیں کو یہ فضیلت بخشی. نسبت آل براہیم کی عظمت بخشی. آل ہاشم کو زمانے میں طہارت بخشی. ہم سے مربوط ہوا جو اسے عزت بخشی. ہم سے مربوط ہوا جو اسے عزت بخشی. آج نافذ کیا اس امر کی حد کو میں نے, عقد میں اپنے لیا بنت اسد کو میں. آج نافذ کیا اس امر کی حد کو میں نے, عقد میں اپنے لیا بنت اسد کو میں نے. تو شیبۃ الحمد بھی موجود وہاں تھے اس آن. شیبۃ الحمد بھی موجود یعنی جناب عبد المطلب, شیبۃ الحمد بھی موجود وہاں تھے اس آن. عقد جب پڑھتے تھے خود اپنا جناب عمران. کیسے ممکن تھا نہ گر باپ کا ہوتا فرمان. کیسے ممکن تھا نہ گر باپ کا ہوتا فرمان. تھا یہ مستقبل روشن کا سنہرا عنوان. شیبۃ الحمد بھی موجود وہاں تھے اس آن. عقد جب پڑھتے تھے خود اپنا جناب عمران. کیسے ممکن تھا نگر باپ کا ہوتا فرمان. تھا یہ مستقبل روشن کا سنہرا عنوان. خطبہ عقد بھی تھا, خطبہ توحید بھی تھا. خطبہ عقد بھی تھا, خطبہ توحید بھی تھا. عقد پیغمبر اسلام کی تمہید بھی تھا. خطبہ عقد بھی تھا, خطبہ توحید بھی تھا. عقد پیغمبر اسلام کی تمہید بھی تھا. تو عقد یہ کیا ہوا تہذیب کا پیغام چلا. عقد یہ کیا ہوا تہذیب کا پیغام چلا. آ گئیں بنت اسد دین با اکرام چلا. پائے آغاز سوئے منزل انجام چلا. پائے آغاز سوئے منزل انجام چلا. مامتا مل گئی اسلام کو اسلام چلا. عقد یہ کیا ہوا تہذیب کا پیغام چلا. آ گئیں بنت اسد دین با اکرام چلا. پائے آغاز سوئے منزل انجام چلا. مامتا مل گئی اسلام کو اسلام چلا. مرکز چشم خدائے دو جہاں بنت اسد. مرکز چشم خدائے دو جہاں بنت اسد. پدر دین تھے عمران تو ماں بنت اسد. پدر دین تھے عمران تو ماں بنت اسد.
تو ہاشمی علم و تمدن کا نشاں بنت اسد، ہاشمی علم و تمدن کا نشاں بنت اسد، کعبہ شاہد کہ ہیں اعجاز بیاں بنت اسد، کعبہ شاہد کہ ہیں اعجاز بیاں بنت اسد، وہاں مریم بھی نہ پہنچی ہیں جہاں بنت اسد۔ چوتھا مصرع اور بیت دیکھیے گا کہ اسد کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ شیر، اور جتنے بھی استعارے ہیں زیغم، زرغام، عباس، اسد اور لیس، ان سب کے معنی شیر کے۔ ہاشمی علم و تمدن کا نشاں بنت اسد، کعبہ شاہد کے ہیں اعجاز بیاں بنت اسد، وہاں مریم بھی نہ پہنچی ہیں جہاں بنت اسد، ایک نہیں 12 مسیحوں کی ہیں ماں بنت اسد۔ بہت بڑے شاعر گزرے نسیم امروی صاحب، انہوں نے جناب سیدہ پر جو مرثیہ لکھا تھا اس میں تھا کہ 11 مسیحوں کی ماں ہیں، تو وہ بی بی سیدہ ہیں جو 11 مسیحوں کی ماں ہیں، یہ بنت اسد ہے جو 12 مسیحوں کی ماں ہیں۔ وہاں مریم بھی نہ پہنچی ہیں جہاں بنت اسد، ایک نہیں 12 مسیحوں کی ہیں ماں بنت اسد، باپ بھی شیر ہے بیٹا بھی مچلتا ہوا شیر۔ اسد اور حیدر، اسد کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، اور چھٹا مصرع دیکھیے گا کہ ایک نہیں 12 مسیحوں کی ہیں ماں بنت اسد، تو بیت ہے کہ باپ بھی شیر ہے بیٹا بھی مچلتا ہوا شیر، ایک عباس سا پوتا بھی ہے بفرا ہوا شیر۔ ایک عباس سا پوتا بھی ہے بفرا ہوا شیر۔ تو اب سنیے گا کہ جب جہاں میں ہوئے سلطان رسالت پیدا، یہ روایت اور مشہور روایت، جب جہاں میں ہوئے سلطان رسالت پیدا، حجرہ آمنہ میں بنت اسد تھیں تنہا، مژدہ جب آمد سرکار کا عمراں کو دیا۔ اب پوری روایت یہ 6 مصروں میں ہے کہ جب جہاں میں ہوئے سلطان رسالت پیدا، حجرہ آمنہ میں بنت اسد تھیں تنہا، مژدہ جب آمد سرکار کا عمراں نے سنا، مسکرا کر ہوئے یوں بنت اسد سے گویا، ایک پسر تم کو بھی ایسا ہی ملے گا واللہ، ایک پسر تم کو بھی ایسا ہی ملے گا واللہ، اور یہ گل کعبے کے آنگن میں کھلے گا واللہ، اور یہ گل کعبے کے آنگن میں کھلے گا واللہ، ایک پسر تم کو بھی ایسا ہی ملے گا واللہ، اور یہ گل کعبے کے آنگن میں کھلے گا واللہ۔ بعد مدت کے یہ تاریخ نے منظر دیکھا، چاندنی رات میں ایک سایہ سوئے کعبہ چلا، بعد مدت کے یہ تاریخ نے منظر دیکھا، چاندنی رات میں ایک سایہ سوئے کعبہ چلا، شہر مکہ طبق نور بنا تھا گویا، چاند نے خاک سے اس شب میں کیا کسب ضیاء، چاند نے خاک سے اس شب میں کیا کسب ضیاء، خاک کے ذروں سے جیسے ابھر آیا خورشید، رات کا وقت تھا لیکن نظر آیا خورشید، خاک کے ذروں سے جیسے ابھر آیا خورشید، رات کا وقت تھا لیکن ابھر آیا خورشید۔ کون جاتا ہے سوئے کعبہ یہ کس کے ہے قدم، کون جاتا ہے سوئے کعبہ یہ کس کے ہے قدم، آگے اقبال و نجابت ہے تو پیچھے ہے حشم، آگے اقبال و نجابت ہے تو پیچھے ہے حشم، عرش سے فرش پہوروں کی ہے آمد پہ ہم، گا رہے ہیں یہ ملک کس کے ترانے اس دم، گا رہے ہیں یہ ملک کس کے ترانے اس دم، کون اب کعبے کی مہمان ہوا چاہتی ہے، کس کے دامن کی یہ ہوا بھی ہوا چاہتی ہے، کون اب کعبے کی مہمان ہوا چاہتی ہے، کس کے دامن کی یہ ہوا بھی ہوا چاہتی ہے، تو کہہ دو ماجد کہ ہے یہ نور بکف بنت اسد، کہہ دو ماجد کہ ہے یہ نور بکف بنت اسد، زمزم و رکن و شعائر کا شرف بنت اسد، گوہر عصمت کبریٰ کا صدف بنت اسد، جس نے عالم کو دیا در نجف بنت اسد، جس نے عالم کو دیا در نجف بنت اسد، گود جس کی مہ ایما کا سبو کہلائی، دختر شاہ جو شاہوں کی بہو کہلائی،
شاہ جو شاہوں کی بہو کہلائی، تو خود حرم میں انہیں معبود نے بلوایا تھا، خود حرم میں انہیں معبود نے بلوایا تھا۔ آ گئیں بنت اسد بیت خدا شاد ہوا، تھام کر کعبے کی دیوار ہوئی یوں گویا، کر دے مشکل میری آساں میرے رب میرے خدا۔ تھام کر کعبے کی دیوار ہوئی یوں گویا، کر دے مشکل میری آساں میرے رب میرے خدا۔ بطن میں جو میرے بچہ ہے اسی کا صدقہ، نام اعلیٰ ہے تیرا تجھ کو علی کا صدقہ۔ نام اعلیٰ ہے تیرا تجھ کو علی کا صدقہ، بطن میں جو میرے بچہ ہے اسی کا صدقہ، نام اعلیٰ ہے تیرا تجھ کو علی کا صدقہ۔ پھر تو کیا تھا کہ دو عالم میں ہوا لہرائی، پھر تو کیا تھا کہ دو عالم میں ہوا لہرائی، ایک فضا نور کی مکے سے فلک تک چھائی، شق ہوئی کعبے کی دیوار زمیں تھرائی، شق ہوئی کعبے کی دیوار زمیں تھرائی، قدم بنت اسد چھونے کو لی انگڑائی، قدم بنت اسد چھونے کو لی انگڑائی، ہو کے دیوار نے شق ہم کو یہ بتلایا ہے، عین کعبے میں نصیری کا خدا آیا۔ ہو کے دیوار نے شک، ہو کے دیوار نے شک ہم کو یہ بتلایا ہے، عین کعبے میں نصیری کا خدا آیا ہے۔ تو ہر عرش سے ہو گیا اعلان مبارک باشد، فاطمہ محور ایمان مبارک باشد، اے ابو طالب ذیشان مبارک باشد، اے محمد تمہیں قرآن مبارک باشد، اے محمد تمہیں قرآن مبارک باشد۔ شور ہے کوئی بچا لے ہمیں ہم گرتے ہیں، بت شکن آ گیا کعبے کے صنم گرتے ہیں، شور ہے کوئی بچا لے ہمیں ہم گرتے ہیں، بت شکن آ گیا کعبے کے صنم گرتے ہیں۔ کعبہ دین کی مولود کی ماں بنت اسد، کعبہ دین کے مولود کی ماں بنت اسد، عزت و شان کے مسجود کی ماں بنت اسد، والی غائب و موجود کی ماں بنت اسد، اے نصیری تیرے معبود کی ماں بنت اسد، اے نصیری تیرے معبود کی ماں بنت اسد۔ سب انہیں نازش اورات جہاں کہتے ہیں، سب انہیں نازش اورات جہاں کہتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ نبی خود انہیں ماں کہتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ نبی خود انہیں ماں کہتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ نبی خود انہیں ماں کہتے ہیں۔ شجرہ پاک کے اجرا کا سبب بنت اسد، مہمان حرم کعبہ رب بنت اسد، مادر شاہ نجف شاہ عرب بنت اسد، نسب ہاشم حق بی کا حسب بنت اسد، حق نے یہ بنت اسد ہی کو فضیلت بخشی، ان کے فرزند کو کعبے میں ولادت بخشی، ان کے فرزند کو کعبے میں ولادت بخشی، جن سے روشن ہے تمدن کی سحر بنت اسد، جہل کی دھوپ میں جھت چھت نار شجر بنت اسد، مکتب تربیت ذوق نظر بنت اسد، یعنی گہوارہ تطہیر اثر بنت اسد، ایسی تطہیر کے کوثر ہے انہی قدموں میں، ایسی تطہیر کہ کوثر ہے انہی قدموں میں، جنت حیدر صفدر ہے انہی قدموں میں، ایسی تطہیر محمد بلندر صلوات، ایسی تطہیر کے کوثر ہے انہی قدموں میں، جنت حیدر صفدر ہے انہی قدموں میں۔ ماں نے بچپن ہی میں دیکھا تھا جلال حیدر، ماں نے بچپن ہی میں دیکھا تھا جلال حیدر، شہر مکہ میں جو معیار ولد تھا اجدر، شہر مکہ میں جو معیار ولد تھا اجدر، اپنے جھولے کے قریب آیا علی کو جو نظر، اپنے جھولے کے قریب آیا علی کو جو نظر، گہوارے ہی میں دو کر دیا اس کا پیکر، گہوارے ہی میں دو کر دیا اس کا پیکر، تو سب نے دیکھا ابو طالب کا پسر صفدر ہے، سب نے دیکھا ابو طالب کا پسر صفدر ہے، فاطمہ بول اٹھی میرا علی حیدر ہے، فاطمہ بول اٹھی میرا علی حیدر ہے۔ تو جنگ خیبر میں پے جنگ جو مرحب پہنچا، نعرہ شیر خدا یہ سر میدان گونجا، حیدرہ نام میری ماں نے رکھا ہے میرا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ،
تو حیدرہ نام میری ماں نے رکھا ہے میرا، کہہ کے یہ ایک ہی حملے میں اسے قتل کیا، ہنس کے مربوط اسے گہوارے کے منظر سے کیا، انتصاب آپ نے اس جنگ کا مادر سے کیا، انتصاب آپ نے اس جنگ کا مادر سے کیا۔ تو ایسی ماں جس نے کہ بخشا ہے فصاحت کو کمال، جس کی آغوش میں سمرا ہے تمدن کا جمال، ملا تہذیب و ثقافت کو یہیں سے اجلال، علم نے پایا یہیں نور جمال و اقبال، علم نے پایا یہیں نور جمال و اقبال، اسی آغوش کو بخشا یہ شرف داور نے، اسی آغوش کو بخشا یہ شرف داور نے، مامتا پائی اسی گود میں پیغمبر نے، مامتا پائی اسی گود میں پیغمبر نے۔ تو اسی آغوش کی ہیں جعفر و طالب بھی کلی، اسی آغوش کی ہیں جعفر و طالب بھی کلی، محور فکر و نظر عقل عقیل اس میں پلی، محور فکر و نظر عقل عقیل اس میں پلی، جلوہ نور محمد کی جلو گاہ جلی، جلوہ نور محمد کی جلو گاہ جلی، اس افق ہی کا تو ہے پانچواں خورشید علی، اس افق ہی کا تو ہے، اس افق ہی کا تو ہے پانچواں خورشید علی، شجرہ پاک کی ہے شاخ گھنی یہ بھی تو ہے، شجرہ پاک کی ہے شاخ گھنی یہ بھی تو ہے، پانچ تن اس میں پلے پنجتنی یہ بھی تو ہے، شجرہ پاک کی ہے شاخ گھنی یہ بھی تو ہے، پانچ تن اس میں پلے پنجتنی یہ بھی تو ہے، پانچ پھولوں سے جو رنگے چمنی ہے آغوش، عصمت نور کے دامن میں چھنی ہے آغوش، مہر سے ماہ سے انجم سے بنی ہے آغوش، مہر سے ماہ سے انجم سے بنی ہے آغوش، دولت جاہ میسر ہے دھنی ہے آغوش، دولت جاہ میسر ہے دھنی ہے آغوش، وحی و الہام مکیں گوشے حق کوش میں ہے، وحی و الہام مکیں گوشے حق کوش میں ہے، علم کا شہر بھی در بھی اسی آغوش میں ہے، علم کا شہر بھی در بھی اسی آغوش میں ہے، وہ عقیل اور علی جعفر و طالب و رسول، وہ عقیل اور علی جعفر و طالب و رسول، گلشن بنت اسد کے ہیں تر و تازہ پھول، ماں سے یوں کر لیے انداز فصاحت کے قبول، بن گیا ان کا ہر اقدام زمانے کا اصول، لہجہ بنت اسد گھٹی میں پایا سب نے، لہجہ بنت اسد گھٹی میں پایا سب نے، اسی لہجے سے تو دنیا کو جگایا سب نے، اسی لہجے سے تو دنیا کو جگایا سب نے۔ تو اب سنیے کہ کہاں کہاں جگایا ہے لہجہ بنت اسد، کہاں کہاں پر ہے، اسی لہجے سے تو دنیا کو جگایا سب نے۔ اب دیکھیے کہاں کہاں ہے، سر دربار نجاشی وہ خطاب جعفر، سر دربار نجاشی وہ خطاب جعفر، وہ سلاست وہ فصاحت وہ بصیرت وہ نظر، تو فکر حاکم پہ جلا سورہ مریم سن کر، فکر حاکم پہ جلا سورہ مریم سن کر، پورے دربار پہ چھایا تھا خطابت کا اثر، پورے دربار پہ چھایا تھا خطابت کا اثر، لہجہ بنت اسد یوں اثر انداز ہوا، ملک حبشہ میں بھی اسلام کا آغاز ہوا، لہجہ بنت اسد یوں اثر انداز ہوا، ملک حبشہ میں بھی اسلام کا آغاز ہوا، شعر کہنے میں بہت حضرت طالب کا تھا نام، بہت بڑے شاعر تھے جناب طالب، جن کی وجہ سے کنیت ابو طالب حضرت عمران کی، شعر کہنے میں بہت حضرت طالب کا تھا نام، نظم میں ان کی نمایاں ہے صداقت کا پیام، وہ ذہانت سے عقیل خرد آثار کا کام، وہ ذہانت سے عقیل خرد آثار کا کام، کہ نظر آنے لگی تیرگی فطرت شام، کہ نظر آنے لگی تیرگی فطرت شام، شجرہ دربار میں ایک ایک کا بتلاتے تھے، شجرہ دربار میں ایک ایک کا بتلاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرماتے تھے، شجرہ دربار میں جناب عقیل، شجرہ دربار میں ایک ایک کا بتلاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرماتے تھے، پھر وہ فخر ابوجد، پھر وہ فخر ابوجد
حق کا ولی دین کی سپر، پھر وہ فخر ابوجد حق کا ولی دین کی سپر، نام جس کا رکھا طفلی ہی میں ماں نے حیدر، علم ایسا کہ پیمبر نے کہا علم کا در، ایسے خطبے کے رواں لفظوں میں موجے کوثر، جوہر نہج بلاغہ وہ علی کا لہجہ، جوہر نہج بلاغہ وہ علی کا لہجہ، ہے گلستان اسد ہی کی کلی کا لہجہ، ہے گلستان اسد ہی کی کلی کا لہجہ۔ سبحان اللہ۔ تو سایہ بنت اسد طفلی میں احمد کو ملا، گفتگو کا یہ سلیقہ وہیں پروان چڑھا، فاطمہ بنت اسد کا جو حسین لہجہ تھا بن گیا پھر وہی انداز بنی ہاشم کا، یہی انداز محمد کا بھی سرمایہ ہے، ایک حد تک اسے قرآن نے بھی اپنایا ہے، ایک حد تک اسے قرآن نے بھی اپنایا ہے۔ تو خطبہ زینب علیہ سر دربار یزید، خطبہ زینب علیہ سر دربار یزید ملحدوں کے لیے تھا درس رموز توحید، لہجہ نہج بلاغہ کی تھی شامل تائید، ہاشمی زور خطابت کی ہوئی پھر تجدید، ہاشمی زور خطابت کی ہوئی پھر تجدید، کذب باطل کا بھرم کھول رہی تھی گویا فاطمہ بنت اسد بول رہی تھی، کذب باطل کا بھرم کھول رہی تھی گویا فاطمہ بنت اسد بول رہی تھی گویا۔ تو فاطمہ نے یہ بتایا ہے کہ عورت کیا ہے، جس سے ہو قلب کو تسکین و قوت کیا ہے، پیش حق دین ابراہیم کی رفعت کیا ہے، عدل و توحید کے مابعد رسالت کیا ہے، وہ فضیلت ہے کہ خالق کے سلام آتے ہیں، وہ فضیلت ہے کہ خالق کے سلام آتے ہیں، ان کی تسبیح میں ہی 12 امام آتے ہیں، وہ فضیلت ہے کہ خالق کے سلام آتے ہیں، ان کی تسبیح میں ہی 12 امام آتے ہیں۔ تو آپ کی ذات پہ دین خدا وجہ حیات، ایک نبی ایک امام آپ نے پالے دن رات، ایک نبی ایک امام آپ نے پالے دن رات، تھی محمد کے لیے وقف حیات اور ممات، حق نے بھی ان کی طرف بھیجی فضائل کی برات، حق نے بھی ان کی طرف بھیجی فضائل کی برات، ایک طرف آپ نے پائی ہے خدیجہ سی بہو، ایک طرف آپ نے پائی ہے خدیجہ سی بہو، دوسری اس سے بھی زی مرتبہ زہرا سی بہو، دوسری اس سے بھی زی مرتبہ زہرا سی بہو، ایک طرف آپ نے پائی ہے خدیجہ سی بہو، دوسری اس سے بھی زی مرتبہ زہرا سی بہو، بیاہ کے لائیں خدیجہ سی بہو خوش اتوار، بیاہ کے لائیں خدیجہ سی بہو خوش اتوار، اور پھر ان کو دیا ماں کا مہکتا ہوا پیار، اس محبت سے ملی گھر کی فضاؤں کو بہار، مامتا بن گئی اس گھر کا مثالی معیار، مثل شوہر کے متاع دل و جاں سمجھا ہے، مثل شوہر کے متاع دل و جاں سمجھا ہے، خود خدیجہ نے بھی تا عمر انہیں ماں سمجھا ہے، خدیجہ نے بھی تا عمر انہیں ماں سمجھا ہے، دوسری ان کی بہو فاطمہ دل بند نبی، دوسری ان کی بہو فاطمہ دل بند نبی، زیب دیتی ہے جسے عظمت کوثر لقبی، یہ فضیلت انہی دونوں کو میسر آئی، ایک ہی گھر کی بہو ہوں کوئی ماں اور بیٹی، یہ فضیلت انہی دونوں کو میسر آئی، ایک ہی گھر کی بہو ہو کوئی ماں اور بیٹی، ماں جو ثروت میں ملیکہ تھی نبی کی زوجہ، بیٹی سرتاج خواتین علی کی زوجہ، ماں جو ثروت میں ملیکہ تھی نبی کی زوجہ، بیٹی سرتاج خواتین علی کی زوجہ، آپ کا ساتھ ابو طالب سے رہا نصف صدی، آپ کا ساتھ ابو طالب سے رہا نصف صدی، اپنے شوہر کی اطاعت ہی میں پاتی تھی خوشی، زیست بی بی کی بہت سخت مصائب میں کٹی، لب پہ آیا نہ مگر حرف شکایت کوئی، لب پہ آیا نہ مگر حرف شکایت کوئی، طور وہ تھے جو ضروری ہیں فضیلت کے لیے، طور وہ تھے جو ضروری ہیں فضیلت کے لیے، ایک نمونہ ہے یہ ہر دور کی عورت کے لیے، ایک نمونہ ہے یہ ہر دور کی عورت کے لیے، ہوا اعلان جب اسلام نے دیکھے آفاق، ہوا اعلان
جب اسلام نے دیکھے آفاق، مومنہ زوجہ کی ہو شوہر کافر سے طلاق. ہوا اعلان جب اسلام نے دیکھے آفاق کہ مومنہ زوجہ کی ہو شوہر کافر سے طلاق، اپنے گھر کیوں نہ کیا اس کا نبی نے اطلاق. مومنہ زوجہ کی ہو شوہر کافر سے طلاق، اپنے گھر کیوں نہ کیا اس کا نبی نے اطلاق. فاطمہ سے ابو طالب کا رہا کیوں الحاق، فاطمہ سے ابو طالب کا رہا کیوں الحاق. یہی الحاق ہے اعلان ابو طالب کا، اس سے ثابت ہوا ایمان ابو طالب کا. یہی الحاق ہے اعلان ابو طالب کا، اس سے ثابت ہوا ایمان ابو طالب کا. تو خدمت خلق میں مصروف رہیں صبح و مساء، بخشتی رہتی تھی فاقہ زدگاں کو غلہ. گر کوئی پوچھتا کچھ اپنے لیے بھی رکھا، اگر کوئی پوچھتا کچھ اپنے لیے بھی رکھا، وہ یہ کہتی تھی کہ 2 وقت کروں گی فاقہ تاکہ نعمات الہی کا مجھے پاس رہے، قلب میں خلق خدا کا بھی کچھ احساس رہے. وہ یہ کہتی تھی کہ 2 وقت کروں گی فاقہ تاکہ نعمات الہی کا مجھے پاس رہے، قلب میں خلق خدا کا بھی کچھ احساس رہے. اپنے بچوں سے سوا پیار محمد کو دیا، اپنے بچوں سے سوا پیار محمد کو دیا. شانہ زلفوں میں کیا تو کبھی ماتھا چوما، پھر بھتیجے کی غذا کا بھی سدا دھیان رکھا. قلب کا چین کہا اور کبھی آنکھوں کی ضیا. ماں کی یادیں کبھی احمد کو جو تڑپاتی تھیں، فاطمہ بنت اسد آمنہ بن جاتی تھی. ماں کی یادیں کبھی احمد کو جو تڑپاتی تھیں، فاطمہ بنت اسد آمنہ بن جاتی تھیں. ماں سمجھتے رہے تا عمر انہیں پیغمبر، یہ بھی تھیں حامل عرفان رسول داور. صحن میں بنت اسد کے جو تھا خرمے کا شجر، ایک روایت ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ صحن میں بنت اسد کے جو تھا خرمے کا شجر، اپنی لذت میں ثمر اس کے تھے جنت کے ثمر، اپنی لذت میں ثمر اس کے تھے جنت کے ثمر. روز کچھ خرمے جو ایک ظرف میں وہ بھرتی تھیں، میوہ قلب کا سامان غذا کرتی تھیں. فاطمہ کہتی ہیں ایک دن ہوا ایک امر عجب، فاطمہ کہتی ہیں ایک دن ہوا ایک امر عجب، گھر کے کاموں میں سحر سے ہوئی مشغول میں جب، بچے کچھ آ گئے اور چن لیے خرمے وہ سب. کام سے جب ہوئی فارغ تو ہوا مجھ کو تعب، میں نے سوچا کہ محمد سے ندامت ہوگی، مجھ سے کھانا جو وہ مانگیں گے تو خفت ہوگی. پہنچی بستر پر میں اور ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھا، اتنے میں آ گیا باہر سے بھتیجا میرا، در سے ہی لوٹ گیا جب مجھے سوتا دیکھا. جس جگہ خرمے کا برتن تھا وہاں پر پہنچا، اس میں باقی جو نہ اس نے کوئی خرما دیکھا، میں نے کٹتا ہوا ممتا کا کلیجہ دیکھا. اس میں باقی جو نہ اس نے کوئی خرما دیکھا، میں نے کٹتا ہوا ممتا کا کلیجہ دیکھا. میں نے پھر دیکھا کہ نزدیک شجر وہ آیا، میں نے پھر دیکھا کہ نزدیک شجر وہ آیا، اور بسط شان خدا داد شجر سے یہ کہا، اور بسط شان خدا داد شجر سے یہ کہا، اے شجر دیکھ کہ ہے آج محمد بھوکا، اے شجر دیکھ کہ ہے آج محمد بھوکا. دفتن شاخ ثمر بار کو جھکتا دیکھا. بی بی فاطمہ بنت اسد روایت کر رہی کہ اے شجر دیکھ کہ ہے آج محمد بھوکا، دفتن شاخ ثمر بار کو جھکتا دیکھا. صاف ظاہر تھا کہ معمول کا یہ طور نہیں، صاف ظاہر تھا کہ معمول کا یہ طور نہیں، یہی موعود پیغمبر ہے کوئی اور نہیں، یہی موعود پیغمبر ہے کوئی اور نہیں. خوش صدا آپ کی ممتا سے رہے پیغمبر، خوش صدا آپ کی ممتا سے رہے پیغمبر. کیا عمران و خدیجہ نے جو دنیا سے سفر، سال بھر گرچہ محمد پہ رہا غم کا اثر. ماں تھی موجود تو قابو میں رہے قلب و جگر، گو نبی پر غم عمران بہت بھاری تھا، مامتا ساتھ تھی ایما کا سفر جاری تھا، مامتا ساتھ تھی ایما کا سفر جاری تھا، مامتا ساتھ تھی ایما کا سفر جاری تھا. کوئی خدمت کا صلہ بنت اسد نے نہ لیا، اپنے بیٹوں کو بھتیجے کے لیے وقف کیا. جو بھی امت نے دیا زخم وہ شفقت سے سیا، شب ہجرت میں بھی روشن تھا یہ ممتا کا دیا. مامتا پیکر حیدر میں ادھر سوتی رہی اور ادھر اپنے مسافر کی سپر ہوتی رہی، اور ادھر اپنے مسافر کی سپر ہوتی رہی. گھر میں عمران کے جو ایک گونا سکون پاتی
پاتے تھے، گھر میں عمران کے جو گونا سکون پاتے تھے، روز مادر کی زیارت کو نبی آتے تھے، اور خطبہ کوئی مسجد میں جو فرماتے تھے، اور خطبہ کوئی مسجد میں جو فرماتے تھے، گھر میں پھر بنت اسد سے وہی دہراتے تھے۔ اب دیکھیے بیت میں دے رہا ہوں، اس کی بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ گھر میں عمران کے جو ایک گونا سکون پاتے تھے، روز مادر کی زیارت کو نبی آتے تھے، اور خطبہ کوئی مسجد میں جو فرماتے تھے، گھر میں پھر بنت اسد سے وہی دہراتے تھے۔ ماں سے خطبوں کا اعادہ جو کیا کرتے تھے، ماں سے خطبوں کا اعادہ جو کیا کرتے تھے، درس مقصود نہ تھا، داد لیا کرتے تھے۔ ماں سے خطبوں کا اعادہ جو کیا کرتے تھے، درس مقصود نہ تھا، داد لیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ظاہر ہوئی کوثر کی بہار، حسن سبز قبا کو بھی ملا آپ کا پیار، زیب گردن ہوا شبیر سا در شہوار، مختصر سا یہ تعلق تھا مگر فکر آثار، مختصر سا یہ تعلق تھا مگر فکر آثار، شمع تہذیب رہے حق میں جلا دی تو گئیں، شمع تہذیب رہے حق میں جلا دی تو گئیں، حفظ ایمان کی دیوار اٹھا دی تو گئیں۔ ایک دن چہرہ خورشید تھا مائل بزوال، صحن مسجد میں نبی بیٹھے تھے، رخ پر تھا ملال، اسی عالم میں علی آئے بسد حسن کمال، رو کے احمد سے کہا ہو گیا مادر کا وصال، رو کے احمد سے کہا ہو گیا مادر کا وصال، بھائی سے مل کے گلے حیدر صفدر روئے، ہائے اماں کہا چلا کے پیمبر روئے، اور پھر احمد مرسل سے ہوئے گریہ کنا، اور پھر احمد مرسل ہوئے یوں گریہ کنا، یا علی کر گئی دنیا سے سفر میری ماں، ایسی ماں اب جسے پائے گی نہ چشمے گریاں، ہائے اماں میری پیاری اماں، یہ بڑا غم ہے مجھے صبر عطا کر یا رب، آج بے ماں کا ہوا تیرا پیمبر یا رب، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر مجھے پیارا سمجھا، کبھی محسوس ہی ہونے نہ دیا ماں کا خلا، دست شفقت میرے سر پر جو تھا قائم ان کا، لطف معبود کا سایہ تھا وہ مجھ پر گویا، سایہ اب بھی ہے مگر حد نظر میں نہ رہا، نور خورشید میں باقی ہے سحر میں نہ رہا، نور خورشید میں باقی ہے سحر میں نہ رہا، تو رحلت بنت اسد سے تھا نبی کو جو محن، آپ نے اپنی ابا دی انہیں بالائے کفن، ہو گیا اس کی تجلی سے جنازہ روشن، میت بنت اسد لے چلے سوئے مدفن، مرتضی روئے حسن روئے صفیہ روئیں، لے کے آغوش میں شبیر کو زہرا روئیں، اس جنازے پر فرشتوں کا ہجوم اتنا تھا، منزلیں دیتے تھے میت کو رسول دوسرا، نوح کرتے تھے نبی اور تھے علی محو بکا، اس طرح قبر کے نزدیک جنازہ پہنچا، بسط اعزاز پے عزت و توقیر کہی، یوں پیمبر نے کئی مرتبہ تکبیر کہی، جب لحد ہونے لگی بنت اسد کی تیار، پہلے خود اترے نبی اس میں بچشپ خوبار، قبر کو صاف کیا یاد کیا ماں کا پیار، اور پھر بولے لحد سے یہ رسول مختار، تیری قسمت کہ تو فردوس بدامہ ہوگی، اے لحد آج میری ماں تیری مہماں ہوگی، اے لحد آج میری ماں تیری مہماں ہوگی، سو گئیں بنت اسد بند ہوا قبر کا در، سیرت بنت اسد ہو نہ سکی دفن مگر تھی یہ سیرت بنی ہاشم کے لہو کا جوہر، اگلی نسلوں میں بھی جاری ہی رہا اس کا سفر، جیسے دادی نے پیمبر پہ صبر ماں وارے، یوں ہی پوتی نے بھی اکبر پہ دل و جاں وارے، یوں ہی پوتی نے بھی اکبر پہ دل و جاں وارے، جس طرح مادر حیدر کو پیمبر سے تھا پیار، یوں ہی ہم شکل نبی پر رہی زینب بھی نثار، جب سے پیدا ہوا یہ سبط نبی کا دلدار، پایا زینب ہی کی آغوش میں اکبر نے قرار، اپنے محبوب کی شکل ان کو عطا کی رب نے، دل پکی سیرت احمد کی جلا زینب نے، تو پھوپھی زینب سے ہی حیدر کا چلن پایا تھا، پھوپھی زینب سے ہی لفظوں کا چمن پایا تھا، پھوپھی زینب سے ہی انداز سخن پایا تھا، پھوپھی زینب سے ہی تقریر کا فن پایا تھا، ہر قدم پر یوں ہی زینب رہی اکبر پہ نثار، فاطمہ بنت اسد جیسے پیمبر پہ نثار، بہر اکبر دل زینب میں تھے کتنے ارماں، کہتی رہتی تھیں کہ اکبر میرا جب ہوگا جوان، صحرا باندھے گا تو میں جان کروں گی قربان، اس کی اولاد یہ سمجھے گی میں اکبر کی ہوں ماں، اس کی اولاد یہ سمجھے گی میں اکبر کی ہوں ماں، اور پھر جب مجھے پیغام قضا آئے گا میرا اکبر ہی مجھے قبر میں دفنائے گا،
मगर ए गर्दिश दौरां तुझे मंजूर न था, पूरा ज़ैनब का हो अरमां तुझे मंजूर न था, देखे अकबर की वो खुशियां तुझे मंजूर न था, उसकी शादी का हो सामा तुझे मंजूर न था। अरे करबला आई तो दुखिया ने ये मंजर देखा, अली अकबर का जिगर बर्छी की जद पर देखा। आए जब रन की रजा लेने को घर में अकबर, उम्मे लैला से कहा दीजिए रुखसत मादर, बोली माँ कहते हो मैं छेद लूं खुद अपना जिगर, क्या करूं वक्त ही ऐसा है कि रोकूं क्यों कर, शह पर ये वक्त ना होता जो कड़ा है अकबर, तुमको मिलती न कभी रन की रजा है अकबर। आए फिर जानिब ज़ैनब जो वो बहरे रुखसत, बीबी बोली मेरी एक उम्र की तुम हो मेहनत, दिल तड़पता है जो पल भर भी न देखूं सूरत, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं सदा की फुरकत, हाय किस दिल से तुम्हें रन की इजाजत दे दूं, खुद रहूं जिंदा तुम्हें मौत की रुखसत दे दूं। बीबियो सुनती हो क्या कहते हैं अकबर, ऐ भाई तुमने तो देखा है इनके जो सदा नाज उठाए, इनको स्पंद किया जब ये कहीं जाकर आए, रोज रखती थी मैं इस चांद को दूल्हा सा बनाए, जब चले घुटनियों मैं साथ चला करती थी, इन्हीं तलवों से मैं आंखों को मला करती थी, बे इजाजत मेरी जाते न थे बाहर जिन्हार, अब सफर करने पे दुनिया से हुए हैं तैयार, ऐसे फाके में कमर बांधी सजा कर हथियार, पाके मजबूर हमें हो गए कैसे मुख्तार, क्या इसी दिन के लिए मैंने सब अरमान किए, अपने दो लाल इसी लाल पे कुर्बान किए, अपने दो लाल इसी लाल पर कुर्बान किए, नाम मरने का न ले आता है मुझको वसवास, मैं तो मर जाऊंगी गर ये न रहे मेरे पास, कासिमो औनो मोहम्मद हैं न भाई अब्बास, अब तो है बस यही उम्मीद मेरी और यही आस, नखले सरसब्ज को मैं कैसे उखाड़ूं लोगों, खुद चमन अपना मैं किस दिल से उजाड़ूं लोगों, मगर अल्लाह की मर्जी में नहीं दखले बशर, भाई की शक्ल में खुद दीन नबी है जद पर, ये वो मंजिल है कि है मौत हयाते अकबर, खैर जाएं इन्हें करती हूं निसारे सरवर, हो गए खुश अली अकबर ने जो रुखसत पाई, मरहला सख्त था तकदीर से फुर्सत पाई, हाशमी खून की तासीर दिखा दी रन में, याद फिर खैबर व खंदक की दिला दी रन में, तेग बिफरी तो कयामत सी उठा दी रन में, इस तरफ मौत ने अकबर को सदा दी रन में, लुट गई दश्त में मादर की कमाई है, एक सिना सीने अकबर में दराई है, तो रन से अकबर की सदा आई कि आओ बाबा आखिरी वक्त हमें देख तो जाओ बाबा, मौत आ पहुंची है देर अब न लगाओ बाबा, गर्म रेती पर तड़पता हूं उठाओ बाबा, अरे है जवां लाश उठाने में तो जहमत होगी, फूफी रन में चली आई तो कयामत होगी। तो गोशे ज़ैनब में पहुंच ही गई अकबर की सदा, सुन के रोने लगी नामू से रसूले दो सरा, रोई चिल्ला के सकीना मेरे भैया भैया, पालने वाली को अब जब्त का यारा न रहा, दौड़ती ज़ैनब मुस्तर निकल आई बाहर, बेकरारी में खुले सर निकल आई बाहर, तो रो के कहती थी कि जंगल की बता दो मुझे राह, बेसहारा हूं मुझे रास्ता दे दो लिल्ला, छुप गया कौन से बादल में मेरा गैरत माँ, लाश किस जा है कहां बैठे हैं शाहे जीजा, नजर आता नहीं कुछ राह दिखा दो मुझको, अली अकबर तुम ही आवाज सुना दो मुझको, अली अकबर तुम ही आवाज सुना दो मुझको, तो दौड़ कर आए सदा सुन के ये शाहे वाला, आखिरी दो बंद के दौड़ कर आए सदा सुन के ये शाहे वाला, सरे हमशीर पा एक गोशा अबा का डाला, रो के ज़ैनब से कहा तुमने जिसे था पाला, मौत ने छीन लिया हमसे वो जुल्फों वाला, अरे ये है हम शक्ले नबी तशना जिगर का लाशा, आज एक बाप उठाएगा पिसर का लाशा, ये है हम शक्ले नबी तशना जिगर का लाशा, आज एक बाप उठाएगा पिसर का लाशा, तो लाश मक्तल से उठा लाए शहनशाह ज़मन, रू बकार आया यहाँ भी बनी हाशिम का चलन, एक तरफ शह का पिसर एक तरफ शह की बहन, कल्ब ज़ैनब में दिले बिनते असद की धड़कन, मुस्तफ़ा ने वहाँ देखा था चची का लाशा, देखा ज़ैनब ने यहाँ शक्ल नबी का लाशा।
دیکھا زینب نے یہاں شکل نبی کا لاشا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم انت المحمود بحق محمد وانت العلی الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین وبحق تسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین وجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین آپ نے اس وقت مرثیہ نو تصنیف جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے سنا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رات گئے تک ہمارے ساتھ اس وقت اس پرچہ غم پر موجود تھے. بزم غم کا اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے تھے, ہدایت ٹیلی ویژن کے پر آپ پروگرام دیکھ رہے تھے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے تمام حاضرین کا جو کہ اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین جو آپ اس وقت ٹیلی ویژن کے اس طرف اسکرین کے اس طرف تشریف فرمائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت فرش غم پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب قبلہ کا کہ وہ انہوں نے اپنے بہت ہی مصروف وقت سے جو ہے چند لمحات ہمیں جو ہے وہ بخش دیے, ہمارے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اتنا خوبصورت مرثیہ جناب بنت اسد سلام اللہ علیہ کی شان میں پڑھا. آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر. کل صبح ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی, تو آپ ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.